امام عبداللہ شیبانی نے 21 اس کی مثالیں دی ہیں، جس کو کہ یہاں اس وقت جو ہے میں ظاہر بات ہے کہ نقل نہیں کر سکتا. ان میں سے 5-6 جو بہت اہم ہیں وہ میں گنوا رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا تھا، عرض کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لَاتَّخَذْنَا مِن مقام ابراہیم مصلی، حضور کیا ہی اچھا ہو اگر ہم مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنائیں، ہم یہاں پر نماز ادا کیا کریں. فنزلت، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. یہ الفاظ جو ہے تقریباً بالکل وہی ہے کہ جو الفاظ حضرت عمر نے اپنے قول میں استعمال کیے تھے، بالکل اسی کے مطابق یہ وہی نازل ہوئی. اسی طرح دوسری بات، حضرت عمر ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا تھا یا رسول اللہ يدخل على نسائك البر والفاجر فلو امرتهن يحتجبن، کہ حضور آپ کے گھروں میں مومن بھی آتے ہیں، منافق بھی آ جاتے ہیں، نیک بھی آتے ہیں، اور فاجر قسم فاسق قسم کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم دیں. فنزلت آیت الحجاب، اس کے بعد جو ہے وہ حجاب والی آیت نازل ہو گئی. نمبر 3، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ علیہ الصلوۃ والسلام فی الغیرہ قلت، حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے وہ ایکا کر لیا تھا، یہ واقعہ ہے جو آتا ہے سیرت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفقے کے مطالبے کے لیے کہ کچھ ہمارا بھی جو ہے روزینہ بڑھا دیا جائے، کچھ ہمارے لیے بھی وسعت ہو جانی چاہیے. جیسے حضرت فاطمہ حاضر ہوئی تھی حضور کی خدمت میں کہ اب تو عام لوگوں کے گھروں کے اندر جو ہے بڑی خوشحالی ہے، تو مجھے بھی کوئی کنیز یا غلام عنایت ہو جائے. اسی طرح ازواج مطہرات کا معاملہ ہے، انہوں نے بھی اسی دلیل سے کہ اب تو عام لوگوں کے گھروں کے اندر بڑی خوشحالی ہو گئی ہے، تو کچھ نہ کچھ ہمیں بھی وسعت اور کشادگی کا انتظام کر دیا جائے. تو جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت عمر نے یہ کہا تھا، جو الفاظ فرمائے تھے اس کے مطابق وہ آیت نازل ہوئی، عَسَىٰ رَبَّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ. یہ تیسری مثال ہے. چوتھی مثال، بدر کے اسیروں کے ضمن میں جب مشورہ ہوا، حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ان سب کو قتل کیا جائے. نہ صرف یہ کہ قتل کیا جائے بلکہ جو بھی رشتہ دار ہو کسی اسیر کا مسلمانوں میں سے، قریب ترین رشتہ دار، وہ اپنے ہاتھ سے اسے قتل کرے. اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ کو معلوم ہے کہ غلبہ تھا، رافت، رحمت، شفقت، نرمی. اسی لیے قرآن مجید میں 2 جگہ وہ آیت نازل ہوئی ہے کہ حضور سے فرمایا اللہ نے کہ نبی آپ کی نرمی کے یہ لوگ حقدار نہیں ہیں، یہ کفار اور منافقین. آپ کی نرمی اہل ایمان کے حق میں ہو تو کیا کہنے ہیں، مطلوب ہے. لیکن یہ آپ کی نرمی سے جو بیجا فائدہ اٹھا جاتے ہیں کفار و منافقین، تو ذرا آپ اپنی طبیعت میں ان کے لیے سختی پیدا کیجیے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، 2 جگہ پر یہ آیت آئی ہے، سورہ تحریم میں بھی ہے، سورہ توبہ میں بھی ہے. تو وہی بات جو ہے یہاں پر ہوئی تھی کہ حضور کی طبیعت میں بھی غلبہ تھا، اور حضرت ابوبکر انتہائی رقیق القلب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس اعتبار سے عکس کامل، وہی شفقت اور رحمت، ارحم امتی بامتی ابوبکر واشدہم فی امر اللہ عمر. وہی معاملہ یہاں تھا. تو بہرحال جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، تو پھر قرآن مجید میں جو آیت نازل ہوئی سورہ انفال میں ہے، وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس میں توثیق ہوئی حضرت عمر کی رائے کی. اسی طریقے سے شراب کی حرمت کے ضمن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے کہنا شروع کر دیا، اور بار بار وہ دعا کرتے تھے اللہ اس شراب کے ضمن میں تو آخری اور حتمی اور جو فیصلہ کن حکم ہے وہ نازل فرما دے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی آخری حرمت کا جو ہے وہ فیصلہ فرمایا، اس کی جو آیت جو ہے وہ نازل ہوئی. ایک اور اہم مقام ہے، یہ ابن ابی حاتم لائے اپنی تفسیر میں حضرت انس سے، قال عمر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے راوی ہیں. وافقت ربی فی 40، یہاں حضرت عمر فرما رہے ہیں 4 چیزوں میں میرے رب کے ساتھ میری کامل موافقت ہو گئی کہ جو بات میرے ذہن میں آئی، بلکہ یہاں تو میں جو مثال دے رہا ہوں جو زبان پر آ گئی حضرت عمر کے، بالکل وہی جو ہے وحی کے اندر الفاظ نازل ہو گئے. تو وہ فرماتے ہیں کہ نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ مومنون میں ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ.
جب یہ آیات نازل ہوئیں تو میری زبان پر فوراً الفاظ جاری ہو گئے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور بین ہی یہی الفاظ بعد میں قرآن مجید میں بھی وحی کے ذریعے سے نازل ہو گئے۔ یہ میں نے صرف آپ کو 6 مثالیں سنائی ہیں، 21 مثالیں ہیں اس طرح کی کہ جو عبداللہ شیبانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں جو ہے اس کو درج کیا ہے کہ بالکل ذہن یوں سمجھیے کہ ایک ذہن ہے، ایک مزاج ہے، ہم آہنگی ہے، حقیقت تک اتنی رسائی ہو چکی ہے، اتنا قرب ہو چکا ہے کہ بالکل سوچ وہی ہے، بلکہ یہ کہ نزول کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ ہر صحابی کی وہی سوچ ہوتی تھی، لیکن یہ ہے کہ پہلے سے ذہن کا اس درجے ہم آہنگی اختیار کر لینا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں سے یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے۔ آج اسی پر اتفاق کر رہا ہوں۔ آئندہ کے بارے میں میرا ایک خیال ہے، جمعے کی ان تقاریر کے ضمن میں ایک رہتا ہے مسئلہ کہ اب کس موضوع کو اختیار کیا جائے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ آئندہ سے جو سب سے اہم اور بنیادی موضوع ہے ہمارے دین کا، ایمان اور اس کی حقیقت اور اس کے لوازم اور اس کے تقاضے، اور اس میں بڑی اہم بحثیں ہیں کہ ایمان کا عمل سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، اور ہے تو کیا ہے، ایمان کا لازمی نتیجہ جہاد ہے یا نہیں، وہ اس کے لیے کیا دلیل ہے، ایمان کا مادہ کیا ہے، اس کے لفظی معنی کیا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک سلسلہ تقاریر اس موضوع پر شروع کروں گا تاکہ جو بنیادی ہمارے دینی تصورات ہیں ان میں اگر کہیں کوئی کمی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے پوری کر دے، اور پھر ہمارے اندر وہ جذبہ ابھرے کہ جو ایمان کے اصل تقاضے ہیں ان کو ہم ادا کرنے کے یہ کمر بستہ ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔